90% جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یورپ جائیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی دوسری کنٹری میں آتے ہیں، جو سکون والی کنٹری ہے، لوگ سکون سے رہ رہے ہیں وہاں پہ شروع سے، بچپن سے، پیدائش سے، ان کا سکون ہم برباد کر رہے ہیں آگے۔ ظاہر سی بات ہے پھر ہم لوگوں پہ سختیاں کی جاتی ہیں کہ شنگن نے، یورپ نے اپنے بارڈر بند کر دیے، تو وہاں آ کے چوریاں کرنی، ڈاکے ڈالنے، ریپ کرنے وغیرہ وغیرہ، لوگ بھی بڑے پرسکون رہ رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں۔ اس قسم کے جو لوگ جب گھس آتے ہیں، چوری گھستے ہیں اور یہ کام جب کرتے ہیں تو سکون جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری گاڑیاں کئی کئی دن تک کھلی رہتی ہیں، گھروں کے دروازے جو ہیں رات کو لاک کر کے سونے پڑتے ہیں، تو وہ پورا ملک بدنام ہوتا ہے۔ کاش ہم اپنی غلطی کو سدھاریں، لیکن ہم لوگوں نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو ہم سیکھ کے آتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج بڑی زبردست ایک نیوز ہے جو آپ کے کام کی بھی ہے۔ ہر شخص کو تقریباً 90% جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یورپ جائیں۔ ہونی بھی چاہیے خواہش، کیونکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اس کنٹری سے، اپنی ہوم کنٹری سے جا کے یورپ میں سیٹل ہو جائیں۔ بالکل آنا چاہیے، سیٹل ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی دوسری کنٹری میں آتے ہیں تو جو سکون والی کنٹری ہے، لوگ سکون سے رہ رہے ہیں وہاں پہ شروع سے، بچپن سے، پیدائش سے، ان کا سکون ہم برباد کر رہے ہیں آگے۔ جب ہم ان کا سکون برباد کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پھر ہم لوگوں پہ سختیاں کی جاتی ہیں، اور ایسی ایسی سختیاں کی جاتی ہیں کہ ہم خود چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن کم سے کم اس سے پہلے ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کریں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ یہی ہوا کہ شنگن نے، یورپ نے اپنے بارڈر بند کر دیے۔ لاسٹ منتھ غالباً آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، جو کہ میں یورپ ٹور پہ تھا، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے جرمن کا بارڈر کراس کیا، آسٹریا کے اندر گھسا، تو میں نے آپ کو وہ بارڈر دکھایا اور ساتھ میں ایک لفظ بولا کہ یہاں پہ کبھی بارڈر ہوتا تھا۔ یہ لفظ میں نے بولا، آپ نے سنا ہوگا اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے میری تو، جرمن ٹو آسٹریا۔ لیکن جناب دوبارہ جو ہے وہ بارڈر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہر کنٹری نے، ہر ملک نے شنگن میں بارڈر بنا دیے گئے ہیں دوبارہ سے، جیسا کہ 2000 سے پہلے بارڈر تھے، اب بھی ویسے ہی بارڈر بن چکے ہیں۔ اس منتھ سے کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ بالکل نہیں آ سکیں گے جو لوگ، اچھے لوگ جو تھے، یعنی کہ اگر وہ کسی چھوٹی کنٹری میں رہ رہے ہیں، ان کی وہاں پہ سیلری کم ہے اور ان کے پاس TRC ہے، اور وہ کسی بڑی کنٹری میں آ کے بغیر پیپرز کے کام کرتے تھے، ان کا راستہ بند، وہ اب نہیں آ پائیں گے۔ کیوں کہ ہر آنے جانے والے کے اوپر اب بارڈر کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ جن کے پاس تو پیپر لیگل جو رہ رہے ہیں، جن کے پاس اوریجنل پیپر ہے، ان کو تو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنی پرابلم ان کو ضرور ہے کہ لائن میں، کیو میں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی گاڑی جو ہے وہ کیو میں کھڑی کرنی پڑے گی جب تک آپ کو امیگریشن اجازت نہیں دیتی۔ اور ان لوگوں کے لیے اب زیادہ مشکل بن گئی جو کہ TRC پہ آ کے بڑی کنٹریز کے اندر کام کرتے تھے اور پیسہ کماتے تھے، وہ تھے شریف لوگ۔ ان میں سے کچھ بدماش لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ بدتمیزی کی اور
بارڈر دوبارہ سے مجبور کیا گیا گورنمنٹ کو، ہر ملک کی گورنمنٹ نے اب مجبور ہو کے دوبارہ وہ بارڈر جو ہے بنا دیے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کہاں سے آئے ہیں وہ لوگ؟ ہم میں سے ہی ہیں وہ لوگ کہ ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے چوری وہ دوسری طرف، کیونکہ بارڈر تو تھے نہیں، تو وہاں آ کے چوریاں کرنی، ڈاکے ڈالنے، گھروں کو لوٹنا، گاڑیوں کو لوٹنا، عزتیں لوٹنی، ریپ کرنے وغیرہ وغیرہ، یہ سب یورپ کے اندر کام سٹارٹ ہو گیا۔ تو بڑی پرسکون یہ کنٹریز ہیں، لوگ بھی بڑے پرسکون رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ جب گھس آتے ہیں، چوری گھستے ہیں اور یہ کام جب کرتے ہیں تو سکون جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری گاڑیاں کئی کئی دن تک کھلی رہتی ہیں باہر روڈ کے اوپر، چلتی ہوئی روڈ کے اوپر، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی گاڑی کی طرف دیکھ لے۔ گاڑی کا دروازہ کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ گاڑی کا لاک کرنا پڑتا ہے۔ گھروں کے دروازے جو ہیں رات کو لاک کر کے سونے پڑتے ہیں۔ سکون برباد ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ چند لوگوں نے کیا۔ بدنام کون ہوا؟ تمام۔ اگر کوئی بندہ فرض کر لیں سوریا سے ہے، شام سے ہے، وہ اس قسم کا کام کرتا ہے، یا لبنان سے ہے، یا انڈیا سے، یا پاکستان سے ہے، تو وہ پورا ملک بدنام ہوتا ہے۔ پورے ملک کے لوگوں کو اسی نظر سے دیکھا جائے گا۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کم سے کم ہم دوسری کنٹری میں تو جا کے انسانوں کی طرح رہیں، کم سے کم ان کو جو سکون سے رہ رہے ہیں لوگ، ان کو سکون سے تو رہنے دیں۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سکون میں نہیں ہیں تو دوسرا کیوں سکون سے رہے گا؟ تو جناب اب بھگتی ہے۔ اب تو ہر کنٹری نے اپنا بارڈر کھڑا کر دیا، سوری، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو پہلے یورپ کا ویزا، شنگن کا ویزا تھوڑی سی آسانی سے مل جاتا تھا، اب بالکل نہیں ملے گا۔ یہ بات میری لکھ لیں، اب مشکلات ان کے لیے آ گئی ہیں صرف ان حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم الزام تو فوری طور پہ دوسرے پہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنی غلطی ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہاں ہماری بھی کچھ غلطی ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، یہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا۔ کاش ہم اپنی غلطی کو سدھاریں اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں تو یہ ٹائم نہ آئے، لیکن ہم لوگوں نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو ہم سیکھ کے آتے ہیں، یا جس ماحول سے اٹھ کے ہم لوگ آتے ہیں۔ ہم لوگ دوسری کنٹری میں جا کے بھی وہی کرتے ہیں، اور ہر ایک کنٹری کو یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کنٹری کا ماحول ہے یہاں بھی وہی ماحول ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری کنٹریز، اگر آپ کی کنٹریز میں آپ جو مرضی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہاں مرضی جا کے جو مرضی کریں گے۔ تو جناب اب میرے یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خدا را اگر اب آپ کو کہیں موقع مل جائے یورپ آنے کا تو ایک جس طرح ایک اچھے انسان رہتے ہیں اس طرح رہیں، تاکہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صرف اتنی سی بات ہے، میری ریکویسٹ بھی ہے آپ لوگوں سے۔ مجھے کمنٹوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جو کمنٹ کر رہا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کے جو کمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کبھی یورپ کا ویزا بھی ان کو ملے۔ میں تو چاہتا ہوں ان کو امبیسی میں بھی گھسنے نہ دیا جائے ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ اپنا آپ سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس نیچر کے لوگ ہیں، ہم اس قسم کے ہیں،
وہ بذات خود ایک آپ کو جو ہے وارن کرنے ہوتے ہیں کہ ہم سے دور رہیں، ہم آپ لوگوں کے قابل نہیں ہیں۔ تو بہتر ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو ویزا ہی نہ دیا جائے۔ ڈنکی لگا کے آتے ہیں تو اب ڈنکی والا بھی چکر نہیں ہے، آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈنکی لگانے کی بھی آپ کوشش نہ کیجیے، کیونکہ اب ڈنکی لگانا اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ پہلے تو جو بچ گیا وہ آ گیا، جو نہ بچا وہ گیا سمندر کے اندر۔ اب تو کافی سختیاں ہو گئی ہیں۔ تو اتنی سی ریکویسٹ ہے میری۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت سارے لوگوں کو پسند آئے گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس ویڈیو کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائیں گے، میرے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے، اور جو حقیقت پسند انسان ہوتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، وہ حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جھوٹ بیچنا اور جھوٹ خریدنا اچھا لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔